بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 14 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ آیا ہے۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور عوام پاکستان بلکہ جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے خاص الخاص لوگ تھے انہوں نے بھی شدید قسم کا اس پر رد عمل دیا ہے، اور تین سینئر قانون دان جو اینٹی پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے جو لتاڑا گیا ہے اس فیصلے کو، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کو بنیاد بنا کے جو 2024 کا 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں تو اس کو پاکستان تحریک انصاف کو پہلی گراؤنڈ پرووائڈ کر دی ہے۔ یہ فیصلہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ دینے جا رہا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متی اللہ جان قاضی فیاض عیسیٰ کے خاص الخاص ہیں، اور متی اللہ جان کی یہ تحریر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ لمبی تحریر ہے، میں جلدی سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کل مکمل طور پر اپنے آپ کو زیرو کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، اور حتیٰ کہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کل کا فیصلہ ہے یہ وہ بدنام زمانہ جسٹس منیر کا مولوی تمیز الدین کیس اس کی صف میں کھڑا کر دیا ہے، یہاں تک فیصل صدیقی جیسے سینئر وکلا نے کہا ہے۔ پھر بیرسٹر صلاح الدین نے جو کہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، متی اللہ جان کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا ہے کہ اس پر بیٹھا شخص ایک جرنیل کی سازش ناکام بنا کر دوسرے جرنیل کی گود میں بیٹھ کر کلکاریاں مار کر خوش ہوتا ہے۔ افتخار محمد چودھری نے جنرل مشرف کی طرف سے اپنی برطرفی کا بدلہ جنرل کیانی کی گود میں بیٹھ کر لیا، اور آئین اور سیاست کو رسوا کرنے والے ساتھی جج جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بجا طور پر ذلیل اور رسوا کیا، مگر ساتھ میں جنرل کیانی کو مضبوط بنانے کے لیے آصف زرداری کی حکومت اور سیاستدانوں کو سو موٹو اختیارات ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آصف زرداری کا قصور افتخار چودھری کی فوری بحالی کی مخالفت تھی۔ جنرل کیانی اور بحال شدہ افتخار چودھری نے پھر مل کر سیاستدانوں اور سویلین حکومت کرپشن کے الزامات پر یرغمال بنائے رکھا۔ پھر کہتے ہیں کہ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض اور پی ٹی آئی کی مخلوط حکومت نے جسٹس فیاض عیسیٰ کو ذاتی طور پر اور اس ملک کے سیاسی اور عدالتی نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، جس میں ثاقب نثار، آصف سعید خان کوسہ اور بندیال ٹائپ ججوں کا گھناؤنا کردار رہا ہے۔ مگر اب چیف جسٹس فیاض عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ افتخار چودھری کی طرح معجزاتی بحالی کے بعد چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو بھی جسٹس اعجاز الحسن کا سر تشتری میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ کو اعجاز الحسن کا جو استعفیٰ ہے سر کی انہوں نے مثال دی کہ وہ تشتری میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جسٹس عبدالحمید ڈوگر اور ساتھی پی سی او ججز کو افتخار چودھری کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ ویسے تو ایسے استعمال شدہ ججوں کے ساتھ جتنا بھی ہوا ہو وہ بہت کم تھا، مگر پھر بھی یہ ہر بحال شدہ چیف جسٹس ہر نئی اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنا اپنا مذہبی فریضہ کیوں سمجھتا ہے؟ بحال شدہ افتخار چودھری نے ایک لومڑی کی مانند اسٹیبلشمنٹ کے بوڑھے شیر کی غار تک آصف زرداری اور سویلین حکومت کو گھیر کر لایا۔ بالکل اسی طرح بحال شدہ قاضی فیاض عیسیٰ بھی جسٹس اعجاز الحسن کے سر کو اسٹیبلشمنٹ کا تحفہ سمجھ کر اب عمران خان، اس کی سیاسی جماعت اور ملک کی سیاسی جماعتوں کے اندر بھی انجینئرنگ کی راہ ہموار کہہ رہے ہیں۔ افتخار چودھری کو بھی اپنی شہرت اور عوامی مقبولیت پر ضرورت سے زیادہ اعتماد تھا، جس کا نتیجہ اس کے بیٹے ارسلان کے کارناموں کی صورت میں سامنے آیا، اور قاضی فیاض عیسیٰ بھی اسی راستے پر چل نکلے ہیں۔ بلے کے نشان سے متعلق چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا فیصلہ ایک طرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کا براہ راست جواب ہے جو ان کی حکومت میں صدارتی ریفرنس کے دوران کیا گیا، تو دوسری طرف ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی سازش کا حصہ بھی ہے۔ ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ عمران خان اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ ان کا اپنا کیا دھرا ضرور تھا، مگر بطور سپریم کورٹ اور بطور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جس طریقے سے بلے کے نشان سے متعلق کیس کی سماعت کی اور دنیا نے براہ راست دیکھا، وہ کسی طور پر بھی ذاتی رنجش اور انتقامی جذبے سے مبرا نہیں تھا۔ آج کا جنرل کیانی اور افتخار چودھری ایک بار پھر آج زرداری کے در پر ہیں۔ بلے کے نشان سے متعلق سماعت میں قاضی فیاض عیسیٰ نے ایک جج کی بجائے الیکشن کمیشن کے وکیل کا کردار ادا کیا۔ اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے کہ قاضی فیاض عیسیٰ نے پی ٹی آئی کا بلے کا جو نشان کیس تھا اس کو بطور جج نہیں، بطور چیف جسٹس نہیں، بطور وکیل الیکشن کمیشن کے کردار ادا کیا۔ آئین پاکستان کے دفاع کا حلف اٹھانے والے سپریم کورٹ کے 3 ججوں نے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے آئین پر عمل درآمد میں جتنی دلچسپی دکھائی ہے اسے واضح طور پر انتقام اور ذاتی رنجش کی بو آ رہی تھی۔ یہ وہی چیف جسٹس تھے جو ایف بی آر اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی کے دفاع میں بجا طور پر آئین پاکستان کی شق 209 اور عدلیہ کی آزادی کی قوالی کرتے نہیں تھکتے تھے، اور اب جب مخالفین کا کیس سامنے آیا تو الیکشن ایکٹ عیسیٰ کی بائبل بن گیا۔
آئین کی تشریح پر انا کی تسکین حاوی ہو گئی. یہ وہ اتنا بڑا الزام کہ آئین کی تشریح پر انا کی تسکین حاوی ہو گئی. اعجاز الحسن کا استعفیٰ، چند لاپتہ افراد کا واپس آ جانا، سیکرٹری دفاع کا افواج پاکستان کو، اور سب انا کی تسکین تو ہو جائے گی، آئین کی تشریح نہیں ہوگی. آئین کی شق 17 میں تنظیم سازی کا بنیادی حق عام شہری کا ہے، مگر جج صاحب کے لیے اکبر اسبابر کا پی ٹی آئی کا بانی رکن ہونا قاضی صاحب کے لیے مقدس واقعہ ٹھہرا. سیاسی جماعت کے آئین اور الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی تو شاید پی ٹی آئی نے ہی کر رکھی تھی، کیونکہ کسی اور پارٹی کے کارکن نے شکایت ہی نہیں کی تھی. واہ قاضی تیرا انصاف. آئین کے آرٹیکل 2018 صاف شفاف انتخابات پر الیکشن ایکٹ حاوی ہو گیا، اور یہ سب عدالتی انجینئرنگ نہیں تو کیا ہے. قاضی فیاض کا یہ نیا رخ شاید پرانا کیا گل دکھلائے گا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نیا رخ ہے، اور پھر آگے لکھا بریکٹ میں شاید پرانا، کہ یہ وہ شروع سے ہی ایسے تھے، اب پتہ نہیں وہ کیا نیا رخ دکھلائیں گے، گل کھلائیں گے. یہ چیف جسٹس کی کرسی میں ایسا کیا چھپتا ہے جو اسے اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ میں اپنی شکل تلاش کرتے رہنے پر مجبور کرتا رہتا ہے. ظالموں، قاضی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. یہ ایک دکھ بھرا ان کی جانب سے کالم لکھا گیا. اب دو جو پاکستان کے 3 سینئر سیاستدان ہیں، اس میں ریما عمر، جن کو ابھی عدالتی معاون بھی مقرر کیا تھا قاضی فیاض عیسیٰ نے. ریما عمر نے کہا کہ تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو مسترد کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون کے مطابق انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کا ایک حد سے زیادہ تعزیری رد عمل ہے. وہ سزا دی گئی ہے جو بنتی نہیں تھی. ریما عمر نے کہا کہ یہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی شرکت کے حوالے سے ہمارے بنیادی حقوق کے قانونی اصول کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے. انہوں نے اس فیصلے کو انتہائی بدقسمتی قرار دیا. بیرسٹر صلاح الدین نے اس فیصلے پر رد عمل میں تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 215 اب نیا آرٹیکل 62(1)(f) بن گیا ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن عدلیہ کے ذریعے ناپسندیدہ سمجھے جانے والوں کو سیاست سے پاک کرنے کے آلے کے طور پر استعمال کرے گا. اس کے ساتھ ہی فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے بلے کیس کا فیصلہ بدنام زمانہ مولوی تمیز الدین کیس کی صف میں شامل ہو جائے گا، جس نے قانونی تکنیکیوں کی دھواں کی سکرین کے پیچھے چھپ کر جمہوری آئینیت کو جان لیوا نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا کہ آج تاریخ پوچھے گی کیا 2018 کی سیاسی انجینئرنگ 2023-24 سے مختلف ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ واضح ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں ہوا. اس حد تک یہ وہ لوگ تھے، ریما عمر ہو گئی، بیرسٹر صلاح الدین قاضی صاحب کے وکیل تھے، فیصل صدیقی صبح و شام قاضی صاحب کے سامنے پیش ہونے والے، اور یہ وہ گروپ ہے جو پرو پی ڈی ایم سمجھا جاتا ہے. وہ لوگ اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اتنا بلنڈر اتنی تباہی کہ آپ نے پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. اب آگے جو معاملہ آ گیا وہ قاضی صاحب کے الیکشن سے متعلق تھا. قاضی صاحب کا جو الیکشن تھا وہ بڑا اہم تھا. قاضی صاحب کی جانب سے جو 2-3 چیزیں جو فیصلہ تھا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا، وہ 2-3 چیزیں بہت اہم تھیں. ایک تو انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ جو 14 لوگ تھے، 8 لاکھ کے قریب پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارے ورکرز ہیں، لیکن قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ کے جو 14 لوگ تھے نا، یہ درخواست گزار تھے اکبر اسبابر جیسے، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں یہ سب سے اہم تھے. اب میرا جو سوال ہے اس میں وہ بہت اہم ہے، اور وہ میں قاضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا، سپریم کورٹ آرڈر کے مطابق جو آپ نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن میں پی ٹی آئی کے مبینہ 14 ممبران کو کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے. اب یہ الزام آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 14 جو مبینہ طور پر ممبران تھے ان کو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے، اور ان کو موقع نہیں دیا گیا، ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی گئی. اب مجھے یہ بتائیں، اور اس بنیاد پہ آپ نے یہ دلیل بناتے ہوئے کہ جی چونکہ یہ بہت زیادتی ہو گئی ہے اور اس طرح کا جو فیصلہ ہے اس کو کسی صورت قبول نہیں ہونا چاہیے. فردر پی ٹی اے ممبر with stated had complained to ECP that elections had not been held, asserting that they were not members of PTA and they thus not entitled to contest election, but this bare denial was insufficient. لیکن انہوں نے کہا یہ صرف جو انکار تھا یہ مکمل نہیں تھا. Long association with PTI, and if any member of a political party is expelled, it must be done in accordance with section 204(5) of this act, but no evidence in this regard was forthcoming. Democracy found in Pakistan a fundamental aspect of which is ability to forward as a candidate and to be able to vote. کہ جی آئین پاکستان کہتا ہے کہ جی بڑا ضروری ہے
کہ آپ جو امیدوار بھی بن سکیں اور آپ انتخابات میں بھی آپ کو حصہ لینے کی اجازت دی جائے اور آپ کو ووٹ کا بھی حق دیا جائے، یہ بنیادی حق ہے۔ تو جب انٹر پارٹی انتخابات میں یہ حق نہیں دیا جائے گا تو یہ معاملہ کیسے چلے گا؟ آگے کہتے ہیں اٹ از فردر اسٹیپولیٹڈ دیٹ ایوری ممبر آف اے پولیٹیکل پارٹی بی پرووائڈیڈ ود این ایکول اپرچونٹی آف کنٹیسٹنگ الیکشن فار اینی پولیٹیکل پارٹی آفس۔ ممبر آف پی ٹی آئی were not provided nomination papers when they went to get them nor were any intra party elections۔ تو انہوں نے کہا جی کہ نہ تو ان کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، نہ ان کو نامینیشن پیپر دیے گئے۔ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کا انٹر پارٹی انتخاب اس وجہ سے کالعدم قرار دیا ہے کہ بھئی آپ کے لاکھوں میں سے جو 14 لوگ الزام لگا رہے ہیں، جو مبینہ طور پر ممبران ہیں، جو اپنا کوئی ایویڈنس نہیں دے سکے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نامینیشن پیپر نہیں دیے گئے اور ہمیں انتخابات میں ہمیں جو حصہ لینے کی، امیدوار بننے کی ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ اس بنیاد پر آپ نے انٹر پارٹی انتخابات کالعدم قرار دے دیے۔ اب میری بات سنیں، 8 فروری کو اگر انتخابات ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو 2024 8 فروری کے انتخابات کے لیے نہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے کی اجازت دی گئی، نہ ان کو امیدواروں کو پراپر انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی، اور نہ ہی ان کے کوئی فنڈامنٹل جو رائٹس تھے وہ ان کو دیے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے فیصلہ جو انٹر پارٹی انتخابات کی حد تک تھا، جو کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں ہر صورت آپ نے نامینیشن پیپرز بھی ان کو دینے ہیں، آپ نے ان کو انتخابات میں موقع بھی دینا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا، آپ نے ان کو نامینیشن پیپرز نہیں دیے تو آپ کا انتخاب کالعدم ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف آپ کے فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے آپ کی عدالت میں آتی ہے اور کہتی ہے جناب کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کا کل کا کیس ہے، جو توہین عدالت کی درخواست، پاکستان تحریک انصاف یہی تو کہہ رہی ہے جناب والا کہ یہ کیسے انتخابات ہیں، یہ کیسے الیکشنز ہو رہے ہیں جس میں نہ ہمیں نامینیشن پیپرز جمع کروانے کی اجازت، نہ ہمیں سکروٹنی کے لیے جانے کی اجازت، نہ ہمیں ٹکٹیں جمع کروانے کی اجازت، ہمارے جو امیدواروں کو، تائید کنندہ کو، تجویز کنندہ کو گرفتار کیا گیا۔ جب ہمیں یہ سارا پروسیس نہیں کرنے دیا جا رہا تو آپ اس الیکشن کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اس کو پھر کیسے ویلڈ کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بہت بڑا فائدہ ہے، اور اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب جو آپشن ہے، پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں ہٹنے والی، اور نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات سے روک سکتے ہیں۔ جو اب پلان بنا ہے وہ بھی میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں کچھ دیر کے بعد، کہ پاکستان تحریک انصاف کتنا بڑا سرپرائز دینے جا رہی ہے، اور بلّا گیا ہے پی ٹی آئی موجود ہے، پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت اس کی رجسٹریشن ہی کالعدم ہوئی۔ اب کیا ہوگا اس کی تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔